بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا وشبک اصابعه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، انسان کے دوسرے انسانوں سے مختلف طرح کے تعلقات اور رشتے ناطے ہوتے ہیں۔ کوئی ہمارا قریبی اور حقیقی رشتہ دار ہوتا ہے، کوئی دور کا رشتہ دار ہوتا ہے۔ کسی سے دوستی کا رشتہ ہوتا ہے اور کسی سے سسرالی رشتہ داری ہوتی، کسی سے وطنی اور علاقائی رشتہ اور تعلق ہوتا ہے۔ الگ الگ طرح کے رشتے اور تعلقات کے ذریعے لوگ ایک دوسرے سے جڑتے ہیں، ملتے ہیں اور اسی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سارے ایمان والوں کو ان تمام رشتوں سے بڑھ کر ایک رشتے سے جوڑا ہے جس کو ایمانی رشتہ کہتے ہیں، اور وہ ایمانی رشتہ یہ ہے کہ سارے دنیا کے اہل ایمان اور تمام مسلمان اپنے ایمان اور اسلام کی بنیاد پر ایک دوسرے سے اخوت اور برادری کا رشتہ رکھتے ہیں۔ یہ سارے لوگ آپس میں بھائی بھائی۔ قرآن کریم کی سورہ حجرات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بات کو ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی۔ اب جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے تو ایک بھائی کا دوسرے بھائی کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں اس کی بھی وضاحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ تو خود اپنے مسلمان بھائی پر ظلم کرتا ہے اور نہ ظلم کرنے کے لیے کسی کے حوالے کرتا ہے، اور اگر ایک مسلمان کا دوسرا مسلمان بھائی کسی ضرورت، کسی مصیبت اور مشکل میں مبتلا ہو تو یہ اپنے بھائی کی ضرورت بھی پوری کرتا ہے اور مشکل اور پریشانی کے موقع پر اس کی مدد بھی کرتا ہے۔ اور آخر میں آپ نے فرمایا کہ اگر اپنے مسلمان بھائی کا کوئی عیب، اس کی کوئی خامی اور کمزوری نظر آ جائے تو اس موقع پر یہ اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی بھی کرتا ہے۔ یہ سب اس وقت ممکن ہے جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اپنا بھائی سمجھے۔ آج لوگ سگے بھائی کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، لیکن ایک درجہ نیچے اتر جائیں تو چچا زاد بھائی کو حقیقی بھائی کا درجہ نہیں دیتے،
اور اپنے حقیقی اور چچا زاد بھائی کے ساتھ سلوک میں فرق کر دیتے، اور پھر جیسے جیسے رشتہ داری دور کی ہوتی جائے تو سلوک اور رویے میں ویسے ویسے فرق ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی ماں شریک اور باپ شریک بھائی ہو تو اس کے ساتھ بھی سلوک ویسا نہیں کرتے جیسا کرنا چاہیے۔ بھائی تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک حقیقی بھائی ہوتا ہے جو ماں اور باپ شریک ہوتا ہے، کہ اس کی ماں اور اس کا باپ وہی ہے جو ہمارے ماں باپ ہیں۔ ایک اللاتی بھائی بہن ہوتے ہیں کہ باپ میں دونوں شریک ہیں لیکن ماں دونوں کی الگ ہے، اور ایک اخیافی بھائی بہن ہوتے ہیں کہ دونوں کی ماں ایک ہے لیکن باپ الگ ہے۔ ایک رضائی بھائی بہن کا درجہ ہے جس کو دودھ شریک بھائی بہن کہتے ہیں۔ ایک برادر نسبتی ہوتا ہے، یعنی اپنی شریک حیات کا بھائی۔ تو بہت سارے رشتے ناتوں سے لوگ آپس میں جڑے ہیں، اور انہی رشتوں کی بنیاد پر لوگ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے رشتوں سے بڑھ کر ایمانی رشتے کو بیان فرمایا، اور پھر یہ حکم دیا کہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ تمہارا سلوک کیسا ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی پر اولاً کبھی ظلم نہیں کرتا، اور نہ ایسے لوگوں کے حوالے اس کو چھوڑتا ہے کہ وہ اس پر ظلم کرے۔ اگر وہ ضرورت مند ہوتا ہے تو اس کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں مشغول رہتا ہے اللہ اس کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو اپنے بھائی کی تنگی، مشکل اور مصیبت کے موقع پر مدد کرتا ہے اللہ مشکلات اور مصیبتوں کے موقع پر اس کی مدد کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی مشکل اور مصیبت قیامت کے دن ہوگی، تو آپ نے فرمایا جو دنیا میں اپنے بھائی کی مشکل اور مصیبت دور کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی مشکلات اور مصیبتوں کو دور کرے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ بھی تمہارے مسلمان بھائی کا حق ہے کہ تم اس کی پردہ پوشی کرو، جو اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو، اس کی کمزوری اور خامی کو چھپائے گا اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ جس دن سارے راز کھول کر رکھ دیے جائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کا آخری انسان، سارے انسانوں کا مجمع اکٹھا ہوگا۔ اس وقت اگر کسی انسان کا کوئی راز، اس کی کوئی خامی، اس کا کوئی عیب کھول دیا جائے تو اس سے بڑی رسوائی کسی اور دن نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر دنیا میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا عیب چھپا رہا ہے تو اس کی برکت سے اس کے بدلے میں اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں کو ڈھک دے گا۔ ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان بھائی کے حقوق بیان فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے یسلم علیہ اذا لقیہ، جب اس سے ملاقات ہو تو سلام کیا جائے، اور ویجیبہ اذا دعا، اگر وہ دعوت کرے تو اس کی دعوت قبول کی جائے، وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ، وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کی جائے، وَيَتْبَعُ جَنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ، اگر وہ انتقال کر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ ساتھ چلے۔ اور اگر یہاں تک اس کے حقوق بیان کیے گئے کہ اگر اس کو چھینک آ جائے وہ اس پر الحمدللہ کہے، تو اس مسلمان بھائی کا ہم پر یہ حق ہے کہ اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہا جائے۔ تو قرآن و حدیث میں ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا
بھائی کہا گیا، ایک مسلمان بہن کو دوسرے مسلمان بھائی کی بہن قرار دیا گیا، اور پھر ان بھائی بہنوں کے حقوق بیان کیے گئے اور یہ بتایا گیا کہ ان کا سلوک آپس میں کیسا ہونا چاہیے۔ ایک حدیث میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے ایمان والوں کی مثال بیان کی کہ تمام مسلمان آپس میں ایسے ہیں جیسے جسم ہو، انسان کی باڈی، اب پورا جسم صحیح سالم، صرف پیر کے انگوٹھے میں ٹھوکر لگ گئی، کہاں تک تکلیف محسوس ہوتی ہے؟ دماغ تک۔ انگوٹھا زخمی ہے لیکن انسان سو رہا ہے تو نیند نہیں آ رہی، نیند کا تعلق تو آنکھ سے لیکن نیند نہیں آ رہی، کیوں؟ آپ نے فرمایا سارے ایمان والے ایسے جیسے ایک جسم ہے کہ جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم اس کی تکلیف محسوس بھی کرتا ہے اور رات کے وقت تو بیدار بھی رہتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اسی بات کو دوسری مثال کے ذریعے واضح کیا۔ آپ نے کہا ان المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کے لیے ایک عمارت کی طرح، یشد بعضہ بعضا، عمارت کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوطی عطا کرتی۔ پھر آپ نے وشبک اصابع، اس طرح اپنی انگلیاں دوسری انگلیوں میں ملا کر بتایا کہ دیکھو جیسے اس طرح آپس میں انگلیاں دوسری انگلیوں سے ملی ہوئی ہے، اسی طرح اینٹیں آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کو مضبوطی عطا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک ایمان والے کو دوسرے ایمان سے مضبوطی ملنی چاہیے، ایک ایمان والا دوسرے ایمان کی خوشی میں شریک ہونا چاہیے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے غم کے موقع پر اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اخوت اور برادری کی، شفقت اور رحم دلی کی، محبت اور دوستی کی، اس سے زیادہ اہم اور زرین تعلیمات دنیا کے کسی مذہب میں نہیں۔ اور اگر مسلمان ان تعلیمات کو اپنے ذہن میں رکھیں اور پھر اس کے مطابق سارے مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کریں تو زندگی خوشگوار ہو جائے، آپس کے اختلافات ختم ہو جائیں، لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ ہو جائے، دلوں میں جو ایک دوسرے کے لیے نفرت و عداوت کے جذبات ہے وہ محبت اور دوستی کے جذبات سے تبدیل ہو جائیں۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ سارے مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو اپنا بھائی سمجھیں اور ان کے ساتھ وہی سلوک کریں جو ایک بھائی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ساتھ میں رہتے رہتے جب ان حقوق میں کمی آتی ہے تو اختلاف ہوتا ہے۔ دیکھیے پوری دنیا میں جھگڑا حق تلفی کی وجہ سے، بدسلوکی کی وجہ سے۔ میاں بیوی میں اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ بیٹھک میں آپ چلے جائیے تو شوہر کہے گا کہ بیوی میرا یہ حق ادا نہیں کرتی، اور بیوی شکایت کرے گی کہ شوہر میرے یہ حقوق ادا نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے جھگڑا ہے۔ سگے بھائیوں میں اختلاف کیوں ہے؟ تو چھوٹے بھائیوں کو شکوہ ہے کہ بڑے بھائی ہمارا خیال نہیں رکھتے، اور بڑے بھائی کو شکایت ہے کہ چھوٹے بھائی ہمارا اکرام نہیں کرتے۔ کہیں بدسلوکی کی شکایت ہے، کہیں حق طلبی کی شکایت۔ ماں باپ میں اور اولاد میں کیوں دوری ہے؟ ماں باپ کا کہنا ہے کہ جن بچوں کو پال پوس کر ہم نے بڑا کیا، بڑھاپے میں وہ ہمارا سہارا نہیں بنتے، اور اولاد کو شکایت ہے کہ ماں باپ ہمارے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ دو کاروباری پارٹنر ہیں، ان میں جھگڑا ہو گیا، کیوں؟ ایک نے دوسرے سے سچ کہنے کے بجائے جھوٹ کہا، جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا نہیں کیا، وقت پر رقم نہیں دی، وقت پر مال نہیں پہنچایا، غلط انداز میں ایک دوسرے سے بات چیت کی، تو اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ہر جگہ جھگڑے کی بنیاد حق تلفی، بدسلوکی۔ جب حق تلفی ہوتی ہے تو جھگڑا پیدا ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے،
اور اختلاف ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے آواز بلند ہوتی، پھر لہجے کا انداز بدلتا ہے، بدزبانی شروع ہوتی، پھر بدگوئی ہوتی جس کو گالی گلوچ کہتے ہیں، اور پھر ہاتھا پائی ہوتی، اور پھر قتل و قتال تک نوبت پہنچتی۔ ہمارے اپنے شہر میں عام بات ہو چکی، معمولی معمولی باتوں پر اختلاف، تھوڑی تھوڑی باتوں کی بنیاد پر آپس میں گالی گلوچ، تھوڑے تھوڑے واقعات کو بنیاد بنا کر ایک دوسرے پر حملہ، یہاں تک کہ قتل و غارت گری بھی اب عام ہو چکی۔ اور یہ چیز ہمارے اپنے شہر کی دینی شان کے لیے، یہاں کی تہذیب و ثقافت کے لیے، یہاں کی مذہبی شناخت کے لیے ایک بدنما داغ ہے۔ یہ سب ہو رہا ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ تو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تمہارے دو مسلمان بھائیوں میں اختلاف ہو رہا ہے تو تم کیا کرو؟ ان کے درمیان صلح کرا دو، ان کو سمجھاؤ، درمیان میں پڑھ کر ان کو ایک دوسرے سے دور کرو تاکہ وہ اختلاف نہ کریں، اور پھر ان کو آپس میں ملانے کی کوشش کرو۔ تو اولاً تو لوگ اگر خود اپنی ذات کا معاملہ ہو، کسی سے جھگڑا اور اختلاف ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ صبر و برداشت، عفو و درگزر کیا ہے گویا جانتے ہی نہیں۔ حالانکہ کوئی ایک صبر و برداشت کر لے، کوئی ایک درگزر سے کام لے لے تو جھگڑا کبھی آگے نہ بڑھے۔ لوگ یہ بھول جاتے ہیں ہم اس نبی کی امت ہے جنہوں نے مشرکین مکہ کو فتح مکہ کے موقع پر معاف کیا تھا۔ پوری دنیا کی تاریخ اس واقعے کی مثال بیان کرنے سے قاصر کہ کسی بڑے سے بڑے فاتح نے جب اپنی مخالف اور مقابل قوم پر فتح حاصل کی ہو تو اس طرح عفو درگزر کا مظاہرہ کیا ہو جیسا مظاہرہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ اس واقعے کو لوگ کہتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن جب عملاً مظاہرہ کرنے کا وقت آتا ہے تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے بیچوں بیچ اس شخص کے لیے گھر بنایا جائے گا جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے۔ لوگ اس بنیاد پر بھی جھگڑا کرتے ہیں، بھلے اپنے حق پر ہے نا، تو اپنے کیوں پیچھے ہٹیں؟ اور ایک حق کو پانے کے لیے نہ جانے کتنے حقوق ضائع ہو جاتے ہیں۔ دس بیس ہزار کا معاملہ ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا پولیس اسٹیشن، وہاں سے عدالتوں تک جاتا ہے، کئی لاکھ روپیہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں صرف ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے کہا حق پر ہوتے ہوئے بھی اپنا جھگڑا جو شخص چھوڑ دے گا اس کو جنت کے بیچوں بیچ اللہ تعالیٰ گھر بنا کر عطا کریں گے۔ دوسری بات، اگر کوئی گالی گلوچ کرے تو کیا کیا جائے؟ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، ایک شخص نے آپ کو برا بھلا کہا، گالی گلوچ کی، آپ نے کچھ نہیں کہا، آگے بڑھ گئے، پھر اسی راستے سے لوٹے تو وہ شخص آپ سے معافی تلافی کرنے کا، حضرت معاف کر دیجئے میں نے آپ کو بہت برا بھلا کہا کوئی بات نہیں، پھر کہا ایک بات بتائیے میں نے اتنا برا بھلا کہا آپ نے کچھ جواب نہیں دیا۔ کہنے لگے اللہ نے میری زبان کو گالی گلوچ کے لیے نہیں بنایا، اور پھر مثال دی کہ ساری دنیا میں بہت سارے لوگ بستے ہیں، تو جو کتا ہوتا ہے بعض لوگوں کو کاٹ لیتا ہے، راہ چلتے ہوئے مسافروں کو پیر میں کتا پکڑ لیتا ہے، تو کہا کوئی ایک انسان کی مثال دو کہ اس نے بھی جواب میں کتے کا پیر پکڑ لیا ہو، تو گالی کے جواب میں گالی دینا ایسا ہی ہے کہ کتے نے تمہارے پیر میں
کاٹ لیا تو تم بھی اس کا پیر پکڑ کر کاٹ لو. راہ چلتے ہوئے گدھے نے 2 لتی ماری تو انسان نے بھی اس کو 2 لتی مار دی, تو وہاں پر کتنے گدھے ہوئے؟ ہاں, ایک بے وقوف اور نادان ہم سے بحث کر رہا ہے, ہم بھی اگر اس سے بحث کرنا شروع کر دے تو وہاں کتنے بے وقوف ہو گئے؟ 2. تو آپ نے کہا ہمیں یہ تعلیم دی گئی عفو درگزر, صبر و برداشت. حجاج ابن یوسف بڑا ظالم گورنر گزرا ہے. ایک نوجوان کے تعلق سے اس نے جلاد سے کہا بدکار عورت کے اس بیٹے کی گردن اتار دو. تو سزا نوجوان کو دینی تھی, لیکن اس نے اس کی والدہ کو گالی دی بدکار عورت کہہ کر. تو اس نوجوان نے کیا کہا؟ کہنے لگا حجاج میری موت کا وقت قریب ہے, میں اگر چاہوں اس سے زیادہ سخت تو گالی تمہیں دے سکتا ہوں, لیکن حجاج تمہارے بڑوں نے تمہاری صحیح تربیت نہیں کی, اس لیے تم مجھے گالی دے رہے ہو. میرے بڑوں نے میری اچھی تربیت کی ہے, میں گالی کا جواب گالی سے نہیں دے سکتا. حجاج اتنا شرمندہ ہوا, کہنے لگا اس کو آزاد کر دو. ہمارے یہاں کیا بڑے کیا چھوٹے, کیا مرد کیا عورت, کیا بوڑھے اور کیا بچے ایک سانس میں کئی گالی دیتے ہیں, اور یہ بچے بڑوں سے گالیاں سیکھتے ہیں. یہ بات مان لو, اس بات کو کرو تسلیم, ہر ایک سماج میں پھیلی برائیاں ہم سے. فضول غیر کے بچوں پہ مت رکھو الزام, ہمارے بچوں نے سیکھی ہے گالیاں ہم سے. یہ ہو رہا ہے. تو ہمیں کہا گیا گالی نہ دی جائے, مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس کا قتل کرنا کفر ہے. اور اگر 2 مسلمانوں میں کوئی اختلاف ہو تو صلح کرا دی جائے. روڈ پر 2 لوگ جھگڑ رہے ہیں, ہوٹل پر جھگڑا کر رہے ہیں, تو بقیہ لوگوں کا کیا کام ہے؟ ہاتھ باندھ کر دیکھ رہے ہیں کون غالب ہے کون مغلوب ہے, یا پھر موبائل نکال کر شوٹنگ کر رہے ہیں اور بعد میں افسوس کر رہے ہیں ایسا نہیں ہونا تھا. ساحل کے تماشائی ہر ڈوبنے والے پر افسوس تو کرتے ہیں, امداد نہیں کرتے. جتنا بس میں ہے لوگوں کے آپسی اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور خود اپنی ذات سے اگر کسی سے کوئی معاملہ ہے, ناچاقی ناگواری ہے, ناراضگی ہے, اس کو بھی ختم کر لینا چاہیے. اپنا دل صاف رکھ کر زندگی گزارنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو نصیحت کی, یا بنیا, اے میرے بیٹے, اگر تجھ سے ہو سکے تو اتنا کر لو, اس حال میں صبح اور شام کیا کرو کہ تمہارے دل میں کسی مسلمان کے تعلق سے کوئی کینہ نہ ہو. صاف دل رکھ کر ہر ایک کو معاف کر کے سویا کرو, تو زندگی بڑی خوشگوار رہے. افسوس آج ناچاقی, لڑائی جھگڑا, اختلاف اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے, شاید کوئی خاندان اس سے محفوظ ہو, کوئی محلہ اس سے محفوظ ہو, کوئی علاقہ اس سے محفوظ ہو. باہر کی بات کیا کریں, گھروں گھر میاں بیوی کے جھگڑے ہیں, بھائی بہنوں کے اختلافات ہیں, ساس بہو کی ناچاکیاں ہیں. گزشتہ 2 روز پہلے ایک خبر آئی, صرف مالیگاؤں اور تعلقے میں 122 کمپلین کی گئی ہے ساس اور بہو کی شکایتوں, ساس اور بہو کے جھگڑوں کی. گھر بھی محفوظ نہیں. اب اس کا حل کیا ہے؟ شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ بہتر تو یہ ہے کہ سب مل جل کر رہے ہیں, سب مل جل کر رہے ہیں, لیکن شرط یہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک ہو, احسان کا معاملہ ہو, عفو درگزر ہو. لیکن اگر ایک خاندان میں رہتے ہوئے لوگ حسن سلوک بھول جائیں, احسان کرنا بھول جائیں, ایک دوسرے کی حق تلفی پر آمادہ ہو جائیں, ایک دوسرے پر زیادتی کرنے لگے, تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے بڑے بزرگ و حضرات ایسے موقع پر بھی اپنی جگہ اٹل رہتے ہیں, میں جب تک زندہ ہو کوئی کے الگ نہیں ہونے دینا. ان کے دل تو پہلے ہی الگ ہو چکے, اب آپ ان کو ایک چھت کے نیچے ایک رکھ کر کیا کرو گے؟ کسی دانا و بیرنا نے کہا ایک رہو ایک ساتھ مت رہو. یاد رہے گی میری بات, ایک رہو یہ ضروری ہے, ایک ساتھ رہنا ضروری نہیں.
لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک چھت کے نیچے رہنے والے، ایک چولہے کا کھانا کھانے والے، یہ بہت مل جل کر رہ رہے ہیں۔ بڑی بڑی فیملیوں کے واقعات جب عدالتوں میں دارالفتاء اور دارالقضاء کی چوکھٹ تک آتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ معاشرے میں کیا چل رہا ہے۔ وہ بظاہر بورڈ لگا ہوتا ہے فلاں فیملی آپ کا استقبال کر رہے ہیں، لیکن یہی فیملی کے افراد ایک دوسرے کا استقبال نہیں کرتے۔ جب ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں۔ ایسے بھائیوں کو ہم لوگ جانتے ہیں جو عید کے موقع پر بھی اپنے بھائی سے نہیں ملتے، جو سال سال ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کرتے، زندگی میں ایک دوسرے سے ملتے نہیں۔ حاجی صاحب انتقال ہو جاتا ہے تو کفن ہٹا کر چہرہ ہلا ہلا کر بولتے ہیں، کچھ بولتا کیوں نہیں؟ جب وہ زندہ تھا بول رہا تھا تو سننے کو تیار نہیں تھا، اب چلا گیا تو چہرہ ہلا کر بول رہے کچھ بولتا کیوں نہیں؟ یہ حال ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر خاندان میں اختلاف بڑھ جائے، ساس بہو میں، بھائی بھائی میں، دیورانی جیٹھانی میں، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا ایک حل ہے، مشکلیں خود بخود ختم ہو جائیں گی، اپنی اپنی حدوں میں رہا کیجیے۔ بڑے بزرگ حضرات کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کا چولہا الگ کر دیں، ان کا کاروبار الگ کر دیں، ان کی رہائش الگ کر دیں، تاکہ وہ ایک ساتھ نہ رہیں تو کیا ہوا، کم سے کم ایک رہیں۔ آج خاندان بکھر رہے ہیں، گھروں کے گھر تباہ ہو رہے ہیں، کاروبار چوپٹ ہو رہے ہیں، اور پورا سماج لڑائی جھگڑے اختلاف و انتشار میں مبتلا ہے۔ غیروں کے ظلم و جور کا شکوہ ہی کیوں کرے، ہم دوستوں سے جام ستم ہے پیے ہوئے۔ کہ غیر قومیں تو مسلمانوں کو ستا رہی ہے، ان پر زیادتی کر رہی ہیں، لیکن خود مسلمان بھی اپنے مسلمان بھائی کے شر سے محفوظ نہیں، تو کم سے کم مسلمان تو مسلمانوں کے ذریعے محفوظ رہیں۔ اس بات کی تو کوشش ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ اسی مقصد کی غرض سے آج شہر بھر کی 50 سے زائد مساجد میں اسی ایک عنوان پر ہمارے علماء کرام خطاب کر رہے ہیں، اور یہی پیغام دے رہے ہیں، متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں، کہ اتحاد میں اللہ نے زندگی رکھی ہے اور انتشار میں موت ہے۔ ہم لوگ مل جل کر رہے، اپنے دل کو صاف رکھیں۔ آج جمعہ کی نماز کے بعد جا کر پہلا کام یہ کریں، جتنے لوگوں سے کسی طرح کا کوئی اختلاف لڑائی جھگڑا ہے، اللہ کی رضا کے لیے جھگڑے کو چھوڑ کر اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنائیں۔ گھروں میں اگر اختلاف اور انتشار ہے اس کو ختم کر لیں۔ اور ایک آخری بات، ہمارے اپنے محلے میں بھی اگر اس طرح کی کوئی بات ہے تو پنچ حضرات، بڑے بزرگ اور سرپرستوں کی بھی ذمہ داری ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ محلے میں کوئی بیٹی ناراض ہو کر اپنے میکے میں بیٹھی ہے تو پاس پڑوس کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کے معاملے کو سلجھا کر اس کے سسرال پہنچا دے۔ کوئی نوجوان اکیلا ہے، اس کی بیوی ناراض ہو کر چلی گئی ہے تو معاملے کو سلجھا کر اس کی بیوی کو واپس لانے کی کوشش کریں۔ جب اس طرح مل جل کر کوشش کی جائے گی، پورا معاشرہ خوشگوار ہو جائے گا، ہر طرف امن و محبت کا ماحول قائم ہو جائے گا۔ دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق